السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ دوستوں، میں آپ کی خدمت میں مفتی سلمان اظہری کے حوالے سے بہت ہی پیارا بیان لے کر آیا ہوں۔ اس بیان کو مکمل لازم ضرور سنیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ دوستوں، بنا کسی وقت کو گوائے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اس بیان کو مکمل ہونے کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو نعت شریف سناؤں گا۔ تو بیان کو شروع کرتے ہیں۔ بیان یہ رہا۔ ابو جہل بہت جلتا تھا، بہت نفرت کرتا تھا، پروپیگنڈا پھیلاتا تھا، جو جہاں ہے جیسے ہی کھڑا رہ جائے، جہاں ہے جیسے ہی کھڑے رہ جائے، اور جو بیٹھے ہو بیٹھے رہ جائے، اس لیے کہ محفل رسول کا ادب ہے یہ، سب کے اندر تحمل ہو، برداشت کی طاقت ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کے نام کا ذکر کر رہا ہوں، اگر صبح تک کی کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر چیمی گوئیوں کی ضرورت ہی نہیں۔ میاں یہاں تو وہ مجمع ہے جو اپنی گردن حضور کے قدموں پر رکھنے آیا، سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو آرام کس بات کا نام ہے؟ آرام کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، کھڑے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا رہتا ہے میں بھی بیٹھ جاؤں، بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں پھیل جاؤں۔ یہ سارے وسوسے آتے رہیں گے، لیکن آپ کو توجہ آمینہ کے لال کی طرف رکھنی ہے، تاجدار مدینہ کی طرف رکھنی ہے۔ اس پورے مجمع کو دیکھ کر ایک ہی جملہ کہوں گا، اس کے بعد سب شانت ہو جائیں گے۔ وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے۔ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ جس کے دل میں اب یہ عظمت ہو کہ حضور پاک کا جلسہ ہے، حضور پاک کا نام ہے، اور ہم اس امید سے بیٹھے ہیں کہ کبھی تو کرم ہوگا، کبھی تو نظر عنایت ہوگی، تو پھر اب وہ اپنی توجہ اس طرف رکھے۔ سنو، مکہ میں ابو جہل نے بہت پروپیگنڈے پھیلائے تھے، بہت برائیاں کر رکھی تھیں حضور پاک کی شان میں، جادوگر، ساحر، شاعر، مجنون، نہ جانے کیا کیا الفاظ سب کہہ دیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اپنا جادو چلانے کے لیے اس نے ایک بہت بڑے شخص کو اس کے اوپر ہتھ کنڈا ڈالا۔ حبیب یمنی کا نام سنا ہوگا، ایک بڑا شخص تھا، مکہ میں اس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی، اور ابو جہل جا کر کے اس کو بولتا ہے کہ آؤ، مکہ میں ایک شخص نکلا ہے جس کے جادو کے چکر میں سارے لوگ ہمارا دین چھوڑ کر نکل جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین سے اب تک بدل چکے ہیں۔ حبیب یمنی نے کہا وہ کیا کہتا ہے؟ سب بتایا ایسے ایسے معاملات ہیں۔ تو سنو، توجہ، حبیب یمنی کہتا ہے میں خود آ کر کے دیکھوں گا مکہ میں، جس کو بھی برگلانے کی کوششیں ہوئی ہیں حضور پاک کے خلاف، تاریخ میں بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں۔ حبیب یمنی جب آنے والا تھا مکہ، ابو جہل نے بہت استقبال کیا کہ اب تو معاملہ بڑا ہوگا، جب وہ کوئی سٹینڈ لے گا تو مکہ میں یہ جو چھوٹی جماعت ہے مسلمانوں کی، سب کو ختم کر دیا جائے گا، بڑا سخت بھی ہے۔ حبیب یمنی آتا ہے اور کہتا ہے میں پہلے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ معاملات ہیں۔ اس نے آتے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پوچھا کہ آپ نبی ہیں؟ کہا ہاں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ نبی اگر ہے، توجہ، تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں، ارے جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، اور میرے مرشد فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسمان کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ حبیب یمنی سے پوچھا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عربوں میں اس وقت یہ بات مشہور تھی، جادو کرنے والے کا جادو زمین پہ چل سکتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا، زمین پہ سارے جادو دکھائے جا سکتے ہیں، آسمان پہ نہیں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو زمین پر کر کے دکھا سکتے ہیں، آسمان پہ نہیں۔ کہا میں آسمان پہ کوئی جادو آپ کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، آسمان پہ۔ 14ویں رات تھی، چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا۔ یہ معجزہ پتہ ہے آپ کو، شق القمر کا معجزہ، چاند آدھا ادھر آدھا ادھر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کے وہ حیرت میں رہ گیا۔ اس کے بعد سنو، اب اس نے کیا کہا کہ اب دوسری بات میرے دل میں ہے، میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں، آپ خود ہی بتا دیجیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیز، ان کا عقیدہ بھی یہ تھا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کا علم جانتا ہے، کافروں کا بھی عقیدہ تھا دل کے حالات نبی جانتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں اپنے وطن سے۔ حضور نے فرمایا ہاں، تیرے دل میں یہ بات ہے، تیرے گھر میں ایک معذور لڑکی ہے، تیری معذور بیٹی ہے، اور وہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اس کو صحت و تندرستی ہو جائے، جا اللہ نے اسے شفا دے دی۔ بیٹی کہاں ہے؟
یمن میں ہے اور یہ مکہ میں ہے باپ. دل کے حالات جیسے ہی بتایا نبی کریم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ابو جہل کس کے لیے لایا تھا؟ پروپیگنڈا پھیلانا تھا، حضور کے خلاف ایک مورچہ قائم کرنا تھا. جس کو پکڑ کر کے لایا تھا وہی مصطفیٰ کے قدموں میں سر دینے کو تیار. عزیزان گرامی وقار، یہ تو مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں. یہ تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے. ایک ساتھ ایک عمیر بن وہب شخص تھے. توجہ چاہتا ہوں، یہ عمیر بن وہب کون ہے؟ جنگ بدر میں ان کا بیٹا رسول اللہ کے صحابہ کے ہاتھ میں قید ہو گیا. عمیر بن وہب، پہلے ان کو شیطان قریش کہا جاتا تھا، قریش کا شیطان، کیونکہ سارے مکہ والوں کو بھڑکانے میں بہت بڑا کردار تھا عمیر بن وہب کا. لیکن جب بیٹا گرفتار ہو کر کے گیا حضور کے پاس، روزانہ دل میں یہ خیال آتا تھا کیسے اپنے بیٹے کو آزاد کروں. جنگ بدر میں 70 قیدی گرفتار تھے. تو ہوا یہ کہ خانہ کعبہ کے اطراف جو دیوار ہے اس کو حتیم کہتے ہیں. حتیم کعبہ میں بیٹھا ہے عمیر بن وہب، اور ساتھ میں ایک اور شخص ہے صفوان. نام یاد رکھو، صفوان یہ وہ شخص ہے جس کا باپ جنگ بدر میں قتل ہو گیا. دونوں کا مسئلہ سیم ہے، ایک کا باپ مارا گیا ہے اور ایک کا بیٹا قتل ہو گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل میں آنے والے یہ دونوں لوگ بدر کے میدان میں آئے ہوئے لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے دونوں بات چیت کر رہے ہیں. دونوں کا مسئلہ سیم ہے، دونوں کی تکلیف سیم ہے، پرابلم سیم ہے. صفوان پیسے والا تھا، بہت پیسے والا تھا. عمیر بن وہب سے کہتا ہے اے عمیر، اگر تو تلوار لے کر کے جا مدینے اور محمد کا قتل کر کے آ جا. نعوذ باللہ، یہ کیا معاملہ ہے، کیا تکلیف ہے؟ میں تقریر بند کر دوں؟ یہ کمیٹی کے نوجوان بھی اور سبھی لوگ، میں گزارش کر رہا ہوں کہ تقریر بند ہو جائے گی. آپ حضرات برائے مہربانی خاموش رہیں، تھوڑی دیر محبت سے بولیے لبیک یا رسول اللہ. بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ. خاموشی سے سنیں، چپ رہے. میرے عزیزو، میں تماشے والی مجلسوں میں جانے کا عادی نہیں ہوں. میں نے سب سے پہلے ہی کہا یہ محفل رسول ہے، اس کا ادب برقرار رکھنا ضروری ہے. یہاں اہل دل ہوتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں. بہرحال بات میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، توجہ. صفوان عمیر سے کہتا ہے میں تجھے تلوار دوں گا، زہر میں بجھا کر کے جا مدینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے آ جا. تیرے اوپر جتنا قرضہ ہے سب میں نپٹا دوں گا اور پھر مال بھی دوں گا اور تیرا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا. تو عمیر بن وہب کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے راضی ہوں. تلوار لیا. یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے حتیم میں بیٹھ کر صرف دو لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے. تلوار کو زہر میں بجھا کر کے مدینے آ گیا عمیر بن وہب. توجہ میرے عزیزوں، اب عشق رسول کیا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہے، اس بات سے سنو. جب عمیر بن وہب مدینے پہنچتا ہے مسجد نبوی کے باہر، لیکن سامنا کس سے ہو جاتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب سے، امیر المومنین. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، حضرت عمر بن خطاب چند صحابہ کے ساتھ باہر کھڑے ہیں. جیسے ہی حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو تلوار لٹکائے ہوئے آتے دیکھا، غضبناک ہو گئے. سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو. اب لوگوں کو یہ لگتا ہے آپ بار بار تقریر میں کتا کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ گالیاں آپ دیتے ہیں، سخت جملے بولتے ہیں. میرے عزیزو، حضور کے دشمنوں کے لیے یہ جملہ بولنا عمر بن خطاب کی سنت ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو. جا کر کے صحابہ نے پکڑ لیا، عمیر بن وہب کو پکڑ لیا. حضرت عمر نے اپنا گمچھا نکالا اور اس کی گردن میں ڈال کر مروڑ دیا اور پکڑ کے لائے. پوچھا کیوں آیا؟ کیونکہ بدر میں سامنے لڑنے کے لیے آیا تھا اور بیٹا بھی قیدی ہے. اس نے کہا کہ نہیں، بس میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میرا بیٹا تمہارے پاس قید ہے. حضرت عمر نے کہا تمہارا جواب میں بعد میں دوں گا. اپنے ساتھیوں سے کہا اس کو پکڑ کے رکھو، پہلے حضور سے اجازت لے کر آتا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے. حضرت عمر حضور پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، عمیر بن وہب آیا ہے، شیطان قریش جس نے بدر میں کافروں کو بھڑکا کر لایا تھا، اور مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی. عاشق رسول کو بہت دور سے خوشبو آ جاتی ہے اور دشمنوں کی مہک بھی آ جاتی ہے. یہ جو بدبو لے کر کے آیا ہو کوئی، عاشق رسول سمجھ گیا. عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی. حضور نے فرمایا عمر اس کو اندر تو آنے دو، باہر کھڑا کر کے اندر تو آنے دو. حضرت عمر نے گردن میں اسی طرح گمچا ڈال کے کھینچتے ہوئے اندر لائے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو. چھوڑ دیا. وہ تلوار بھی ہاتھ میں ہے. حضور نے پوچھا عمیر بن وہب کیسے آنا ہوا؟ جھوٹ بولا. کہا میرا بیٹا قیدی آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا بیٹے سے ملنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے؟ بیٹے سے ملنے کے لیے تلوار کیوں؟ تو دکھانے کے لیے تلوار پھینک دیا. کہا اس تلوار سے کیا ہونا ہے؟ تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی تھی لیکن فتح آپ ہی کی تو تھی. بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. حضور پاک نے فرمایا عمیر بن وہب بتاؤ تو صحیح کیوں آنا ہوا؟ کہا کہہ تو رہا ہوں بس بیٹے سے ملنے آیا ہوں. حضور نے جلال میں کہا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو.
مکہ میں بیٹھ کر کے جو تم بات کر کے آئے وہ بات بتاؤ. میرے عزیزوں بچا کیا تھا؟ بچا کیا تھا؟ عمیر بن وہب کا پورا جسم کانپنے لگا. کہا اب اس کے آگے کیا بتاؤں، بس گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. نعرہ تکبیر. میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں جہاں جہاں ظالموں نے کوششیں کی ہیں، جس کو حضور پاک کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو نبی کا غلام بنا دیا. اسی کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسبان صنم خانے سے. آج بھی ہم مایوس نہیں ہیں، آج بھی ہمارے ادھر ادھر جتنے بھوک رہے ہیں کل ان کی نسلوں میں حضور کے عاشق پیدا ہوں. تم مسجدوں کو توڑ کر کے سوچتے ہو صنم خانے بنا دیں گے، انتظار کرو وہ وقت بھی آئے گا جب تمہارے ہی بچے ان دیواروں سے اللہ اکبر کی آواز بھی لگائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی صدا ہے یہ. اور تاریخ یہ بتاتی ہے جہاں جہاں سے توڑنے کی کوشش کیا ہے میرے رب نے وہیں سے اسلام کی مینار کو بلند کیا. عمیر بن وہب قتل کرنے آیا ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آیا ہے. حضور کا ایک اشارہ تھا کہ تلوار گری، جس میں کپ کپی آ گئی، اور اس کے بعد بچا کیا تھا؟ پھر زندگی پر حضور کی غلامی میں آپ نے کاٹی ہے پوری عمر. حضور پاک کے عاشقوں میں شمار ہوتا ہے عمیر بن وہب کا. لیکن حضرت عمر بن خطاب کا مسلک بھی تو دیکھو، مسجد کے باہر پکڑ کر کے لائے تھے گردن میں گمچھا ڈال کر، اور کیا کہا تھا؟ خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو. لیکن جیسی حضور کی محبت میں آگے عمیر بن وہب آئے، گلے لگا لیا، سینے سے سینہ لگایا، اور اس کے بعد باہر لے کر کے گئے اور صحابہ سے کہتے ہیں سنو میرے ساتھیوں، تھوڑی دیر پہلے میں خنزیر سے زیادہ بدتر اس کو سمجھتا تھا، لیکن تم گواہ ہے نا، آج میں اس کو اپنے حقیقی بیٹے سے زیادہ محبت. اپنی زکات بھی رہ گئی، حج بھی تھا، اور بھی کچھ چیزیں کسی کے دینے کے باقی تھے، قرضے بھی تھے. کس چیز کی نصیحت کروں، کس چیز کی وصیت کروں؟ فلاں جگہ ایک گھر خرید کر کے اس کے ڈاکیومنٹ تو وہاں رکھا تھا، بیٹے کو بھی نہیں بتایا، بیٹی کو بھی نہیں بتایا، پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے گا. یہ خواہشات گھومتی رہتی ہے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتا. ادھر ملک الموت روح نکال کر نکل پڑتے. یہ انسان کی شارٹ لائف ہے، مختصر سی زندگی ہے جہاں یہ خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. اسی لیے شیخ سعدی نے بہت اچھی بات فرمائی. ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا اپنے وزیروں میں سے ایک کو، اس سے بہت خوش ہوا اور کہا جا آج تجھے میں اتنی جائیداد دوں گا، اتنی زمین، اتنی پراپرٹی دوں گا، جتنا تو اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر گھیر دے گا، جتنی زمین تو گھیرے گا اتنی تیرے نام لکھ دوں گا. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، صبح یہ لکڑی لے کر تو راؤنڈ مارنا اور اتنا گول سرکل بنانا سورج ڈوبنے سے پہلے تک، جتنی زمین گھیر لے گا وہ پوری تیرے نام پر. اس نے سوچا کہ اتنی بڑی زمین میں گھیر سکتا ہوں ایک پورے دن. میاں ممبئی والے اچھی طرح جانتے ہیں 4x4 کی جگہ مل جائے تو یہاں کتنی بڑی غنیمت ہوتی. اور اس بندے کو بادشاہ نے کہا لکڑی ہاتھ میں لے لے اور لکیر کھینچ، شام ہونے سے پہلے جتنا کرے گا پورا تیرے نام پر. وہ نکلا اور جب لکیر کھینچتے جب چلنے لگا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا بہت لمبی ہو گئی ہے، اتنی زمین میرے نام پر ہونے والی ہے. دوپہر ہو گئی، وہ واپس آنا نہیں چاہ رہا ہے، واپس آ کر کے سرکل پہ ختم تو کرنا ہے جہاں سے شروع کیا تھا. سوچتا اور تھوڑا کرتے کرتے وہ اثر ہو گئی اس کی. اب اس کو لگا کہ واپس پلٹنا چاہیے. کئی کلومیٹر ہو گئے تھے، اتنے کلومیٹر کی زمین اب وہ اپنے نام پر کروانے والا تھا. لیکن جب واپس پلٹنے کا وقت آیا سانس پھولنے لگ گئی، کیونکہ صبح سے چل رہا ہے، کھایا بھی نہیں ہے، پیا بھی نہیں ہے، جس چیز کو جمع کرنے کے لیے دوڑتا رہا. اب سورج پیلا پڑ گیا، ڈوبنے کے وقت قریب آنے لگا تو اب بھاگنا شروع کیا. بادشاہ اور اس کے وزیر انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوٹے گا بھی. اب دیکھا بڑی دور سے یہ دوڑتا آ رہا ہے اپنی لکڑی کو لکیر زمین پر کھینچتے ہوئے کہ جلد سے جلد اپنے اس پوائنٹ پر پہنچ جاؤں جہاں سے شروع کیا تھا. سانس پھولنے لگ گئی، دوڑتے ہانپنے لگ گیا. سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، آخری کرنیں باقی تھی اور اس کا پوائنٹ بھی قریب آ گیا تھا. دوڑتے کسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ گیا وہاں پر، لیکن کثرت سے بھاگنے کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر کے گر گیا اور اپنے اس پوائنٹ پر لکڑی لا کر کے جمع کر دیا. بہت بڑا سرکل، بہت بڑی لکیر کھینچا تھا، لیکن ایسا گرا کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکا. جب سپاہی اٹھانے کو آئے تو اس کی موت ہو چکی تھی، اس کی روح نکل چکی تھی. اتنا دوڑا تھا اس کی روح نکل گئی. بادشاہ نے کہا اس نے صبح سے لے کر شام تک اپنے نام جائیداد کرنے کے لیے اتنی دوڑ لگائی، بہت لمبی لکیر کھینچا، اتنی بڑی پراپرٹیز کے نام پر ہوتی. لیکن عقل مند دانشور تھا بادشاہ، اس نے کہا جہاں یہ گرا ہے وہیں اس کو دفن کرو. اور اس کے بعد اس کی قبر پر لکھا گیا تھا کہ اس کو ضرورت اتنے 2 گز زمین کی تھی، دوڑتا کتنا لمبا رہا، صبح سے شام تک اتنی لمبی لکیر کھینچ لیا. لیکن سونے کے لیے اس کو جو جگہ چاہیے تھی وہ بس اتنی ہی سی تھی، وہ 6 فٹ کی جگہ. عزیزان گرامی، یہ ایک زندگی کے کسی کا حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً سب کی لائف میں یہی ہے. ہم اپنی خواہشات کے پیچھے اتنی تیز دوڑتے رہتے ہیں، لیکن جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کی طرف ایک بار بھی نظر نہیں کرتے.
کون سی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کے لیے جو چیز چاہیے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ رب ذوالجلال کی ذات پر یقین اور توکل ہے۔ آج اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی دی ہے تو وقت نکالو اور بارگاہ رب العزت میں آ جاؤ۔ میرے عزیزوں، آخری بات عرض کرتا ہوں، خواہشات جہاں ختم ہونی چاہیے وہ کیسی ہے؟ وہ کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے، ایک صحابی کا مسئلہ تھا، ایک صحابی کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہ صبح جلدی دوڑ کر کے چلے جاتے تھے۔ صحابہ نے ان کی شکایت کی کہ یہ فجر میں اتنی جلدی چلے جاتے ہیں کہ کسی سے ملتے ہی نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر ایک یہودی کے گھر سے لگا ہوا ہے، اور یہودی کے گھر پہ ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میری آنگن میں بھی آتی ہیں، اور پکی کھجوریں صبح صبح میرے آنگن میں گر جاتی ہیں۔ میں اس لیے جلدی دوڑ کر کے جاتا ہوں، میرے بچے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں جمع کر کے میں اس یہودی کو دے دوں کہ کہیں انجانے میں میرا کوئی بچہ وہ کھجور کھانا لے۔ ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے اتنی فکر۔ عزیزان گرامی وقار، اب سنیے، یہ تو حالات ایسے ہو گئے، یہاں بڑے بڑے درخت ہی نگل گئے، کھجور تو چھوڑے، بیکار بھی نہیں، حرام چیزوں کے اوپر تو کئی لوگوں کی زندگیاں آباد۔ خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ دیکھ کر کے، ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے اپنے صحابہ میں اعلان کیا، کوئی ہے جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے، میں اسے جنت میں پورا باغیچہ عطا کروں، جنت میں پورا باغ اسے عطا کروں۔ صحابہ، ظاہر سی بات ہے، ایک بار حضور نے فرمایا تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی دوڑ لگتی تھی، سب گئے، میں حاصل کر لوں، میں حاصل کر لوں۔ اب اس یہودی کو منانا تھا کہ تو ایک درخت جو ہے اپنے پڑوسی کو بیچ دے، آنگن میں اس کے ہے، بیچ دے۔ اب اس کو لگا کہ ان لوگوں کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو وہ بھی اکڑ کر بیٹھا کہ مجھے بیچنا نہیں، مجھے دینا نہیں۔ اب سنیے میرے عزیزوں، مدینے میں ایک صحابی ہیں ابو دحداح، اللہ اکبر، کبھی میں پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ ابو دحداح مدینے کے اس صحابی کا نام ہے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے مشہور ہے، ان کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں، اوالیہ مدینہ آج بھی مشہور ہے، جہاں کی اجوا کھجوریں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ ابو دحداح کا باغیچہ بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا، لوگ مثال دیتے تھے، تعریفیں کیا کرتے تھے، ابو دحداح کا باغیچہ مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ ہے۔ ابو دحداح حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس ایک درخت کو خرید کر کے وقف کر دوں تو کیا میرے آقا مجھے بھی ملے گا جنت میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ تجھے بھی عطا کیا جائے گا۔ ابو دحداح کہتے ہیں اس یہودی کے پاس سیدھے آتے، کہا کہ تو ایک درخت بیچ دے گا، بدلے میں تجھے بہت اچھی قیمت دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا دو گے؟ کہا مدینے میں ابو دحداح کا باغیچہ تمہیں پتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، نام بہت سنا ہوا ہے۔ کہا وہ پورا باغیچہ اس ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا، ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا۔ اس یہودی نے کہا کیا مذاق کر رہے ہو؟ یہ کیا مذاق ہے؟ میرے آنگن میں اگے ہوئے ایک درخت کی وجہ سے ابو دحداح کا اتنا قیمتی باغیچہ دے دیا جائے گا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی کی بات ہے، ہم مذاق نہیں کرتے، ہمارے لیے وہ ایک باغیچہ کیا ایسے 70 باغیچے ہوں، نبی پاک کی بات پر ہم سب عطا کرتے، سب ہم وقف کر دیں۔ اس یہودی نے کہا کہ ان کی تو مت ماری گئی ہے مسلمانوں کی، یہ دیکھو اپنے نبی کی بات پر اتنا قیمتی باغیچہ مجھے دینے کو تیار ہے۔ اور پھر اس نے سوچا سودا بھی تو اچھا ہی ہے، باغیچہ تو ملے گا ہی، لیکن جو میں درخت بیچ رہا ہوں یہ جائے گا کہاں؟ یہ بھی تو میرے آنگن میں ہی رہنے والا ہے۔ درخت اگر کوئی خرید لیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ درخت وہاں جائے گا، یہ تو میرے آنگن میں ہی ہے، سودا کر لیا۔ کہا بات اگر سچی ہے تو میں یہ درخت اپنے پڑوسی کو جو تمہارا دوست ہے مسلمان اس کو دے رہا ہوں، بدلے میں مجھے ایک باغیچہ دے دو۔ ابو دحداح نے اسی وقت لکھ کر کے دے دیا، یہ باغیچہ تیرے نام کا ہے۔ سوچو میرے عزیزوں، جس کو سینچا ہو محنتوں سے، جس باغیچے کو سجایا ہو، وہ راستے میں کھڑے ہو کر کے اس کا سودا کر رہے ہیں، کس بات پر؟ حضور پاک کی بات تھی، رسول اللہ کا فرمان تھا۔ آئے، ان کی بیوی ان کے بچے، باغیچے میں ہی گھر بنا ہوا تھا، نہایت ٹھنڈا گھر ہوا کرتا تھا، وہ لوگ سکون کے لیے وہاں بیٹھتے تھے۔ ابو دحداح اپنے باغیچے کے دروازے پر آئے، پھاٹک پر، اندر نہیں آتے، باہر کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو پکارتے، ام دحداح پوچھتی ہے، وہ آواز آتی ہے کیا ہوا اندر کیوں نہیں آتے؟ باہر کھڑے ہو کر ابو دحداح کہتے بیگم باہر آ جا، یہ باغیچہ بک چکا ہے، اب ہمارا نہیں ہے، سامان لے، بچے لے اور باہر آ جا۔ بیوی نے کہا یہ کیسے اچانک؟ نہ کچھ کہا نہ کچھ بتایا، لیکن وہ عورتیں دنیا دار عورتیں نہیں تھیں، وہیں سے اندر سے کہتی ہے ابو دحداح میرا تم پر یقین ہے اگر سودا کیا ہوگا تو بہت بھاری سودا کیا ہوگا، ورنہ ابو دحداح کا باغیچہ مدینے میں بیچے جانے کے قابل نہیں ہے، کون ہے جو اس کی قیمت لگائے گا؟ میرا گمان یہ ہے کہ میرا شوہر اگر سودا کیا ہوگا تو بہت اونچا سودا کیا ہوگا۔ ابو دحداح نے کہا میری رفیق حیات باہر تو آ جا، میں تجھے بتاؤں کون سا سودا کیا ہے، باہر آ جا۔
بچوں کو لیتی اپنا سامان سمیٹتی ہے اور اسی وقت باغیچہ چھوڑ کر کے باہر نکل آئی. ابو دہدا سے پوچھتی ہے یہ اچانک سودا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ اس طرح سے اچانک تم نے سودا کر لیا اور مجھے باہر بلایا؟ کیا سودا کیا؟ کتنے پہ بیچا؟ ابو دہدا نے کہا میرے ہاتھ میں پیسہ تو 1 روپیہ نہیں، 1 درہم نہیں ہے. کہا پھر کتنے میں بیچا؟ کہا اندازہ بھی نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اس صحابی کے لیے جو ایک درخت خرید کر کے دے دے اسے میں جنت کا باغیچہ عطا کروں گا. میں نے اپنے دوست مسلم بھائی کے لیے اس کا درخت خرید کر کے وقف کیا ہے اور بدلے میں اس یہودی کو یہ باغیچہ دے دیا ہے. بیوی وہ نہیں تھی جو یہ کہتی یہ مت ماری گئی ہے تیری، گھر بیچ کے آ گیا، فلاں کر کے آ گیا. وہ دنیا دار عورت نہیں تھی. ہاتھ اٹھاتی ہے اور سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے ابو دہدا مجھے تمہارے بارے میں یہی یقین تھا، قسم رب ذوالجلال کی اگر وہ یہودی اس باغیچے پر نہیں مانتا تو ہمارے پاس اور جو کچھ تھا سب دے کر کے ہم نبی پاک کی بات پر عمل کر لیتے. حضور کی بات تھی، وہ یقین تھا، دنیا دے دیا، خواہشات قربان کر دیا قدم مصطفیٰ پر. اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ نام مصطفیٰ سے ہے. آبرو ماز نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. وہاں اپنی خواہشات قربان کر دو، ختم کر دو. اپنے اندر کی جتنی چیزیں ہیں حضور نے فرمایا تو اس کے بعد اپنی طبیعت نہیں، اپنی خواہش نہیں. تم اپنے گھر پر سوچتے بیٹھے رہو گے کہ میرا گھر کیسے، میری بیوی کیا بول رہی ہے، میرا باپ کیا بول رہا ہے، میری ماں کیا بول رہی ہے؟ نہیں. وہ صحابہ کی زندگی یہ تھی یا رسول اللہ معاف کر دیں آپ کا راز تھا میں نے تو نہیں بتایا مگر میری بیوی نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا اور اس لیے میں اس کی گردن پکڑ کر کے لایا ہوں کہ کہیں میں مجرم نہ بن جاؤں، نبی پاک کا راز افشا کرنے والا میں مجرم نہ بن جاؤں. آقا اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس کو ختم کر دوں یا اس کو طلاق دے کر کے آزاد کر دوں، آپ کے فرمان پر میں کامل عمل کر سکوں. اللہ کے نبی نے فرمایا انس چھوڑ دے گردن، جس طرح تو ہمارے راز کی حفاظت کرتا ہے یہ میری صحابیہ ہے، یہ بھی میرے راز کی حفاظت کرے گی. اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ میری محبت میرا عشق اپنی جگہ پر، بات جب مصطفیٰ کی آئے گی پوری کائنات کو میں چھوڑ دوں گا، میرے مصطفیٰ کی بات کو عمل کروں گا. اور اس بیوی نے بھی یہی کہا انس اگر تو مجھے راز بتا دیتا حضور کا عشق میں ڈوب کر کے، محبت میں ڈوب کر کے، تو جو گلا تو نے میرا پکڑا کل میں تیرا گلا پکڑ کر حضور کے پاس لاتی کہ حضور یہ آپ کی غلامی کے قابل نہیں ہے. یہ ان کا کمال درجے کا ایمان تھا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا. ایک مدینے کی خاتون ایسی ہے سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہے، حضور کے پاس ایک حبشی کالے رنگ کے صحابی ہیں. آئے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا. حضور نے فرمایا کہ جا میں تیری شادی کے لیے ایک جگہ پر پیغام بھیجتا ہوں. اور بھیجا اس لڑکی کے گھر، انصاری صحابی کی ایک لڑکی اتنی خوبصورت ہے مدینے میں، ان کے گھر بھیجا. یہ تو حبشی قسم کے تھے. یہ ایک پیغام لے کر کے جب آئے، ماں باپ باہر بیٹھے ہوئے، لڑکی اندر ہے. ماں باپ نے دیکھا کیوں آئے ہو؟ کہا میں پیغام لے کر آیا. کس چیز کا؟ آپ کی بیٹی سے نکاح کا. کس نے بھیجا؟ کہا اللہ کے رسول نے. ماں اور باپ ہے، شکل و صورت دیکھی اور ان کی حسینہ بیٹی. کہا ٹھیک ہے تم جاؤ واپس، ہم حضور سے بات کر لیں گے. اتنا ہی کہا، ٹال دیا ہوگا. وہ صحابی جو آئے تھے کالے رنگ کے، انہوں نے کہا یہ تو روز کی بات تھی، ہر جگہ ریجیکٹ ہوتا ہی تھا، میرے لیے تعجب کی بات نہیں تھی، میں تو واپس آیا حضور کے پاس. ہوا گھر میں کیا، اندر جوان لڑکی جو گھر میں موجود تھی باہر آئی. کہا ماں باپ سے پوچھتی ہے کہ اماں کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان نکاح کا پیغام لے کر کے. اس خاتون نے کہا، لڑکی نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا ہم بعد میں بات کر لیں گے. کہا آپ کو اندازہ نہیں آپ نے کتنی بڑی خطا کی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان آیا تھا اور آپ نے ٹال دیا. میں تیار ہوں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، نبی پاک کا حکم ہے. ماں باپ نے کہا بیٹا تو نے دیکھا ہے، بیٹا تو نے دیکھا جو پیغام لے کر کے آیا تھا وہ تیری میچنگ کا ہے یا نہیں؟ تو نے دیکھا؟ اس نوجوان نے کہا، اس لڑکی نے کہا میں نے پیغام لے کر آنے والے کو تو نہیں دیکھا، آمینہ کے لال کو تو دیکھا ہے، جس نے پیغام بھیجا ہے اس کو دیکھا ہے. اس کے حکم کے بعد پھر کسی کو دیکھنا بنتا ہی نہیں ہے. وہ دونوں ماں باپ دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے اور وہ صحابی ابھی بتا ہی رہے تھے کہ میں ریجیکٹ ہو کر کے آیا ہوں، تبھی ماں باپ بھی دوڑ کر کے آئے. کہا یا رسول اللہ خطا ہو گئی، ہم نے تاخیر کی آپ کے حکم میں، اے اللہ کے نبی ہم راضی ہیں اپنی بیٹی کا نکاح انہی کے ساتھ کریں گے جن کا پیغام آپ نے بھیجا ہے. کیا اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں میں لا کر قربان نہیں کیا؟ لیکن نکاح ہوا بھی. وہ نوجوان عبداللہ اسود نکاح کا ہے، حضور نے نکاح کروا دیا مسجد نبوی اور حضرت عثمان سے کہا کہ ان کو کچھ پیسہ دے دو، مال دے دو، شادی کا سامان تو خرید لے، جہیز لے لے، اپنا گھر سجا لے. ان کو صحابہ نے پیسے دیے، غریب تھے، میں بازار میں جا کر اپنی شادی کا سامان خرید رہے تھے. شام کے وقت اعلان ہو گیا مشرکین مکہ نے مدینہ پر حملہ کیا ہے، اللہ کے نبی جہاد میں نکل رہے ہیں. یہ عبداللہ اسود جن کا نکاح مسجد میں ہوا اور رات کو سہاگ رات آج تھی، آج اپنے گھر دلہن لانے والے تھے،
جو گھر سجانے کے لیے سامان خریدنا تھا جا کر کے گھوڑا خرید رہے ہیں، تلوار خرید رہے ہیں، اور اس کے بعد جنگ میں استعمال ہونے والا سامان خرید رہے ہیں. سب پیسے خرچہ کر دیے جنگ کے استعمال کے. زیرہ خرید لی، وہ ٹوپی خرید لی لوہے کی، سب خرید کر کے سیدھے میدان جنگ میں آ گئے. صحابہ بھی پہچان نہیں رہے تھے، صحابہ بھی نہیں پہچان رہے تھے. وہ غریب صحابی کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھے، لیکن شادی کا پورا پیسہ یہ جنگ کے سامان میں لگا دیا. اور جب جنگ شروع ہوئی احد کی، میدان جنگ میں جب صحابہ لڑ رہے تھے، حضور پاک علی وہ ہے جو نبی کی درسگاہ کا پروردگار ہے، علی وہ ہے جو نبی کی انگلی پکڑ کے چلا ہے، علی وہ ہے جس کی تربیت نبی نے کی ہے، علی وہ ہے جسے مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، علی وہ ہے جسے بٹوارے پر میرے نبی نے سینے سے لگایا ہے، علی وہ ہے جس نے سب سے کم عمر میں کھڑے ہو کر کے میرے نبی سے وفا کا اعلان کیا تھا، علی وہ ہے جس کی ایک ایک بال کر کے میرے نبی نے پرورش کی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ علی کے سامنے حق مارا گیا، میں کہتا ہوں غلط کہتے ہو. علی کے سامنے غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے. علی تو وہ جرت والا ہے جس کی تلوار چلتی تھی تو آواز آتی تھی شاق مردہ تیرے یستا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. فیصلہ آپ کیجئے گا. میری ناراضی ہو جائے سید صاحب سے، میری ناراضی ہو جائے سید صاحب سے، یہ مسلح پہ کھڑے ہوں، میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا، چپ چاپ نکل لوں گا، کیونکہ مسلح پہ وہ ہے جس سے نہ من ملتا ہے نہ تن ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے. اگر یہ مسلح پہ ہے، مجھے پتا چل گیا سید صاحب مسلح پہ ہیں، میں نے فرض پڑھ لیے، پھر بھی نفل کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا. کیوں؟ کہ علی کے بیٹے کے پیچھے بھی چند رکعت پڑھنے کا ثواب مل جائے. کیوں؟ کیونکہ مجھے محبت تھی، مجھے عقیدت تھی. یہ تمام ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے حق مارا، انہوں نے دبایا، انہوں نے چھینا. چیلنج ہے میرا، ایک نماز بتا دو جس میں ابو بکر مسلح پہ ہوں اور علی نیت توڑ کے چلے گئے ہوں. ایک نماز بتا دو جس میں ابو بکر امام ہو اور حضرت علی نے نیت توڑ دی ہو، حضرت عمر مسلح پہ ہو اور علی نے کہا مجھے نہیں پڑھنی ہے نماز. خدا کی قسم مزہ تو انہی نمازوں میں آتا ہوگا نا کہ جب مسلح پہ ابو بکر ہو اور زبان سے کہتے ہوں گے اللہم صلی علی محمد، تو دل جاتا ہوگا گنبد خضرا کی طرف کہ محمد وہ ہے جو مزار میں لیٹا ہے. اور جب کہتے ہوں گے وعلی آل محمد، تو پھر خیال مسلح کے پیچھے بھی تو آتا ہوگا نا کہ یہ ان کا نام ہے جو میرے مسلح کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ان کا پیار تھا، آگ تو ان بے غیرتوں نے لگائی ہے نا. وہ تو پیار کرنے والے لوگ. اور کیسا پیار؟ حضرت ابو بکر صدیق مسجد سے نکلے، جیسی مسجد سے نکلے امام حسن ٹہل رہے ہیں، اٹھایا کندھے پہ بٹھا لیا. جب کندھے پہ بٹھایا لوگوں نے کہا امیر المومنین ہو، بادشاہ ہو تم اسلام کے، اور آپ بچے کو کندھے پہ لے کے گھوم رہے ہیں. فرمایا چپ کر جا، تو نے بچہ دیکھا ہے لیکن دیکھا نہیں کون بچہ ہے. یہ وہ ہے جسے میرا نبی کندھے پہ بٹھا کے گھومتا رہا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کا پیار ہے اہل بیت سے. حضرت عمر وہ جو 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر. کتنی؟ 22 لاکھ مربع میل. اور ایسا حکمران نہیں جو ووٹوں سے بناؤ. عمر وہ گئے جسے کرسی پہ ابو بکر نے بٹھایا تھا. ہاں، اور جس کی مسند پر بیٹھنے کی صداقت کی مہر عثمان و علی نے لگائی تھی. علی اس نام کو کہا جاتا ہے کہ جو تلوار مارے تو بیچ سے برابر کاٹ کے رکھ دے. میں وقت کم ہے ورنہ کھل کے اور زیادہ بات کرتا، بس اتنا بتا دوں صحابہ نے کتنا پیار کیا ہے. عمر وہ ہے جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. جس دن حضرت عمر بیٹھے نا، شیر بکری ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں. بکری شیر کو دیکھ رہی ہے، ہمت ہے تو گھور کے دکھا. اور شیر منہ نیچے کر کے کھڑا ہے، بتا تو دیتا اگر عمر نہ ہوتے. لوگوں میں باتیں ہو گئی یہ کیسے ہو رہا، شیر بکری ایک ساتھ کھڑے. کہا تمہیں نہیں پتا آج کرسی پہ نبی کا عمر بیٹھ گیا. وہ آدھی دنیا کا بادشاہ عمر. میں نہیں جانتا ہوں کہ لوگ کس نظریے سے کس کے ہاتھ چومتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا لہو ہو، پھر اس کے ہاتھ نہیں اس کی جوتیاں بھی سر پہ اٹھانے کے لائق ہوتی ہیں.
آپ تاریخ کا یہ بات پلٹ کر کے تو دیکھیں، آدھی دنیا کا بادشاہ عمر ہے، قیصر و کسریٰ جس کے سامنے کھڑے کھڑے کانپتے ہیں، جس کے سامنے آنے کی کسی میں جرت نہیں ہے۔ زلزلہ آ گیا، حضرت عمر نے ٹھوکر مار کے کہا تھا زمین ٹھہر جا، کیا تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا ہے؟ زمین ٹھہر گئی تھی، عمر کی ٹھوکر میں اتنی جرت ہے کہ زمین ہلتے ہوئے ٹھہر جاتی ہے۔ آؤ تمہیں اس عمر کی کہانی بتا دوں، اہل بیت کی شان کیا ہے، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ کربلا والا حسین کیا ہے، تاکہ سمجھو تو سکی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا بیٹا گزر رہا ہے، راستے میں علی کے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں، دیکھا حضرت عمر کے بیٹے کو جاتے ہوئے، آواز دے کے کہا تھا ہمارے نوکر کے بیٹے ذرا بات سن کے چلا جا۔ اتنا شہزادوں کے منہ سے جملہ نکلا، حضرت عمر کا بیٹا دوڑ کر کے آیا، شہزادوں حکم کیا کہ اپنی بات کہی، اور وہ شہزادے آگے چلے گئے۔ جب آگے گئے بچے نے آ کے اپنے باپ سے کہا تھا، امیر المومنین سے کہا تھا ابا جی سنیں، آپ آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، لیکن آج ہمارے غیرت کے ہمارا سر کے اوپر پانی اتر گیا ہے۔ بیٹے بات کیا ہے؟ کہا علی کے بیٹوں نے مجھے اپنے نوکر کا بیٹا کہہ کے آواز دی ہے۔ حضرت عمر نے اتنا سنا ہے، اگلا جملہ امیر المومنین کا دیکھیں، فرماتے ہیں کہ لکھوا لاؤ گے؟ کہا کیوں نہیں، آپ کہتے ہیں جلدی کرو لکھوا کے لے آؤ۔ شہزادہ دوڑ کر کے گیا ہے، علی کے بیٹوں کے پاس پہنچا کہ ابھی تم نے مجھے کیا کہا تھا؟ کہا ہم نے کہا تھا تو ہمارے نوکر کا بیٹا ہے۔ کہا لکھ دو گے؟ کہا ڈر کی کیا بات ہے، ہم علی کے بیٹے ہیں، جو کہہ کے سناتے گئے وہ کر کے بھی دکھا دیا کرتے۔ نارے بھائی تھوڑا کم کریں ذرا، وقت کم ہے، توجہ ہے نا؟ کہا لکھو، پھر لکھو، کیا کہا تھا؟ لکھ دیا عمر ہمارا نوکر ہے، نیچے سائن لکھ دی کر دیے امام حسن نے بھی اور امام حسین نے بھی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، حسین اور حسن، زور سے بولو حسین اور حسن۔ پھول سائن کر دیے، بچہ لے کے دوڑا، ابا جی دیکھو میں نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، یہ دیکھو جو انہوں نے لکھا ہے وہی صاف لکھا نا جو میں نے کہا۔ جیسی دیکھا حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، چوم کے آنکھوں سے لگا لیا، بیٹا چہرہ دیکھ رہا ہے، ابا کو غصہ نہیں آیا، اتنی بڑی ملکیت کا مالک ہے اور بچوں نے نوکر کہہ دیا ہے اور یہ غصہ نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے چوما آنکھوں سے لگایا، ممبر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اعلان کر کے کہتے ہیں لوگوں آج تک عمر کو پرواہ تھی کہ انتقال کے بعد اگر فرشتے پوچھیں گے عمر کس کی نوکری کر کے آیا ہے تو بڑا پریشان رہتا تھا، کیا کہوں گا کیا دکھاؤں گا۔ آج عمر کی یہ تکلیف بھی دور ہو گئی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو امیر المومنین؟ آپ نے وقت پر جب وہی نکالا، وہ تحریر نکال کے کہا تھا لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے تو اسے عمر کے کفن میں رکھ دینا، کس لیے؟ تاکہ جب فرشتے آ کے پوچھے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو عمر اٹھ کے یہ تحریر دکھا کے کہے گا انہیں تو چھوڑو، عمر وہ ہے جو ان کے بیٹوں کی نوکری کر کے دنیا سے آیا ہے۔ بریلی سے آواز آتی ہے ارے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، اللہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کے صحابہ نے اہل بیت سے پیار کیا ہے، حضور کے صحابہ نے اہل بیت سے پیار کیا ہے، کوئی جواب نہیں، کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، اسی لیے ہم کہتے ہیں شکر ہے ہم بریلی والے ہیں، ہم جنہیں ٹینشن ہو وہ بالکل نہ بولیں، ہم بریلی والے ہیں۔ ہاں اس لیے بریلی والے نہیں کہ سرما وہاں کا ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں پاگل خانہ ہے، نہیں، اس لیے ہے کہ وہاں پہ ہمارے عشق کا کارخانہ ہے۔ خیریت آپ لوگ؟ شکر ہے اللہ نے ہمیں اعلیٰ حضرت جیسی دولت عطا کی ہے، اعلیٰ حضرت جیسی دولت عطا کی ہے، اور یہی وجہ ہے ہم حضور کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، حضور کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ خدا کی قسم نبی کا ابو بکر بھی بے مثال، نبی کا عمر بھی بے مثال، نبی کا غنی بھی بے مثال، نبی کا علی بھی بے مثال ہے نا؟ نبی کا علی چاروں بے مثال ہیں۔ اگر الگ بات کریں اور بڑا وقت چاہیے، بس میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال کا، تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال کا۔ وہ دن بھی تھا کہ نبی کندھے پہ بٹھاتے رہے، وہ دن بھی تھا نبی سجدے میں شہزادے پیٹھ پہ آ گئے، حضور نے سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ ڈر گئے، آقا کوئی وحی نازل ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر سجدے کا حکم بدل گیا؟ کہا نہیں۔ کہا حضور پھر سجدہ اتنا لمبا کیوں کیا؟ حضور فرماتے ہیں شہزادے پیٹھ پہ تھے، اگر اٹھتا تو گر جاتے، شہزادے اپنی مرضی سے جب تک نہ اتر جائیں میں نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا۔ حضور شہزادوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، سجدہ اس لیے لمبا کیا تاکہ شہزادے کمر سے اتر جائیں۔ لال تو سبھی کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن لال ہو پھر حسین جیسا، لال ہو پھر حسن جیسا۔ خدا کی قسم جس کی اداؤں پہ خدا کو پیار آئے،
جس کی مدد کے لیے جبریل اتار دیے جائیں. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. خاتون جنت کی حویلی ہے وہ نورانی آنگن, کبھی جنت سے جوڑے جہاں آتے ہیں, کبھی جنت سے کھانے جہاں آتے ہیں. اس نورانی آنگن کی بات کر رہا ہوں. حسنین کریمین کی کشتی حضور کرا رہے ہیں, کشتی کرا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں جب پوتے ہوں یا نواسے ایک عمر کے لگ بھگ ہوں تو دادا کہہ دیتا چل بھائی لڑتا رہا دیکھیں, چل بھائی دیکھیں کشتی کر. حضور فرماتے حسنین جی نانا جان ذرا دکھاؤ نا کس میں کتنا دم ہے, دکھاؤ نا کس میں کتنا دم ہے, کشتی کرو. جب کشتی ہونے لگی میرا نبی کہتا ہے حسن پکڑو حسین کو, کمر میں ہاتھ ڈالو, گردن میں ہاتھ ڈالو, بازو پکڑو. پردے سے سیدہ کائنات آواز دے کے کہتی بابا حسن بڑا ہے حسین تو چھوٹا ہے نا. اکثر بڑے چھوٹوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ بھی یہ حسن کے ساتھ ہیں, میرے حسین کو اکیلا چھوڑ دیا ہے. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ نا یہ نہ سوچ حسین اکیلا ہے. کہا پھر آپ حسن کو بتا رہے ہیں. فرمایا سنو میں حسن کو داؤ بتا رہا ہوں, حسین کو جبریل داؤ بتا رہے ہیں. سوچے تو صحیح اللہ نے کیا عظمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو, جن کے کندھے پہ دین کی ذمہ داری آنی تھی. کتنی نازوں سے پالا گیا ان کو, جن کو دین کربلا میں جا کے بچانا تھا. کس شان سے تربیت کی گئی ہے ان کی. عید آ جائے امی کل عید کپڑے نہیں ہیں, امی ہم کیا پہنیں گے. خاتون جنت کی آنکھ میں آنسو آ گئے. امی کل کوئی کیا کہے گا نبی کے نواسوں کے بدن پہ پرانے کپڑے, مدینے کے مزدور کا بچہ نئے کپڑے پہنے اور نبیوں کے امام کے شہزادوں کے بدن پہ پرانے کپڑے. امی ہمیں اپنی پرواہ نہیں, نانا کو لوگ کیا کہیں گے. سیدہ کائنات نے کہا تھا بیٹے صبر کرو صبح تک کپڑے آ جائیں گے. بیٹوں سے اتنا کہہ کے تسلی تو دے دی, لیکن بعد میں کیا کیا تھا تاریخ گواہ ہے. سیدہ کائنات نے مصلی بچھا دیا ہے. لوگ کہتی ہے مالک اگر تیرے محبوب کے ان نواسوں نے نئے کپڑے نہ پہنے تو ہماری رسوائی کم ہوگی, لوگ تیرے محبوب کو زیادہ باتیں کریں گے. کوئی کیا کہے گا مالک اے میرے پروردگار محبوب کے لیے میرے بچوں کے لیے جنتی انتظامات فرما دے. ابھی مصلی پہ آنسو بہ رہے ہیں, دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور کوئی کہہ کے جاتا ہے آؤ کپڑے اٹھا کے لے جاؤ, یہ ان کا درزی کپڑے دے کے جا رہا ہے. سیدہ کائنات نے کپڑے اٹھائے ہیں. اب جب شہزادے نئے کپڑے پہن کے گلیوں سے گزر رہے ہیں, خدا کی قسم بڑے بڑے امیروں کے بچوں کے کپڑوں میں وہ کشش لگی تھی جو خاتون جنت کے شہزادوں کے کپڑوں میں تھی. مسکراتے ہوئے جب نانا کو سلام کیا کہ میرے نانا ہم نے نئے کپڑے پہنے ہیں, میرے نانا لباس دیکھو. آقا مسکراتے جا رہے ہیں, شہزادوں کو چومتے جا رہے ہیں. آخر میں فرمایا فاطمہ پتا ہے یہ کپڑے کہاں سے آئے تھے. کہتی اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول جانے. آقا فرماتے ہیں فاطمہ وہ جو کپڑے دے کر کے گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ رب کا فرشتہ جبریل امین دے کر کے گیا ہے. اللہ اکبر. اس نازوں سے پالا گیا انہیں, اس نازوں سے بریلی سے آواز آتی ہے کس زبان سے ہو بیانے عز و شان اہل بیت. مدح خان مصطفیٰ ہے, مدح خان اہل بیت. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, اجی قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. بے ادب گستاخ نجدی کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. عزیزان ملت اسلامی اس طرح سے پالا گیا. اور یاد رکھیے گا جب پلان بڑا ہوتا ہے نا تو پلاننگ بھی بڑی ہوتی ہے. پلان بڑا ہوتا ہے تو پلاننگ بھی بڑی ہوتی ہے. جب عمارتیں بڑی بنائی جاتی ہیں نا تو پھر بنیادیں بڑی مضبوط رکھی جاتی ہے. کربلا کا امتحان یہ کوئی اچانک ہونے والا حادثہ نہیں تھا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں حسنین کریمین کا وہ ذکر ہے جو ان کی باتیں فرش پہ کرتا ہے, فرشتوں میں خدا ان کے تذکرے عرشوں پہ فرمایا کرتا ہے. بڑی بابرکت محفل ہے, خدا سلامت رکھے. اور جب تک زندہ رہنا ذکر حسین کی محفل سجا کے رہنا, اپنی نسلوں سے کہہ کے مرنا, جب تک زندہ رہنا کربلا والوں کے تذکرے کرتے رہنا. اور یہ سچی بات ہے سید صاحب قبلہ, کتابوں کے اختلافات یہ الگ چیز ہے, عبارتوں کا تاریخ کا مختلف ہونا یہ الگ شے ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک تاریخ وہ بھی ہے نا جس کو بیان کرنے والی کتاب نہیں بلکہ ہماری مائیں ہیں. ہم نے چولہے پہ کربلا پہلے سنی ہے اور مدرسے میں جا کے بعد میں پڑھی. یہ ہر سنی کی کہانی, ہر ایک نے اپنے ماں باپ سے کربلا کا نام سنا ہوگا. اور میں کھل کے کہتا ہوں اسی بات کو سید صاحب قبلہ, میں کہتا ہوں ساری تاریخ کی کتابوں کو آگ لگا دو, سارے مولویوں کے منہ پہ تالے لگا دو کہ کوئی کربلا بیان نہ کرے. پھر بھی 100 سال کے بعد کوئی تاریخ اگر سب سے زیادہ یاد رہے گی تو کربلا کی تاریخ سب سے زیادہ یاد رکھی جائے گی. اس لیے کہ کربلا کی جو تاریخ آج تک آئی ہے یہ کتابوں کی محتاج نہیں رہی, یہ سینہ بسینہ چلتی ہوئی آئی. اور ہر کس و ناکس کو اس کی خبر ہے
یہ اتنی معتبر ہے کہ اب اس کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنی مشہور ہے کہ اب اس کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ جس بندے سے پوچھو کربلا کیا ہے تو وہ صاف کہہ دے گا کربلا وہ ہے جہاں 10 محرم کو نبی کا خاندان اجاڑا گیا تھا۔ ہے توجہ سارے لوگوں؟ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا جب پلان بڑا ہوتا ہے تو پلاننگ علی زینب ہم بھی نہیں نکالیں، لوگ اکٹھے ہو کے آگے حسین مدینہ نہ چھوڑیں۔ آپ ایک اشارہ کریں، اگر وہ 22,000 لائے گا نا تو تیرے ایک اشارے پہ 22 لاکھ اکٹھے ہو جائیں گے۔ حسین نے کہا نہ، جنگ نہیں کرنی ہے، مدینے میں خون نہیں بہنا ہے، چھوڑنا ہے مدینہ ہمیں، چھوڑ دے رہے ہیں، چلو مکہ وہ زمین ہے، حرم شریف کی حد میں پہنچیں گے، وہاں جو مارنے تک کی اجازت نہیں ہے، کم سے کم وہاں تو یہ فتنہ نہیں اٹھے گا۔ یہ سوچ کے مکہ شریف حضرت امام علی مقام ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ شریف سے ہجرت کا ارادہ کیا ہے، گھر سے نکلے کدھر؟ نانا کو آخری سلام کر لیں۔ یہ خیال تھا، سیدہ زینب نے ہاتھ پکڑ دیا، بھیا یاد ہے نا آخری وقت میں بابا نے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے کہا تھا زینب میرے حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، جس مشکل راہ پہ چلنا پڑے میرے حسین کے ساتھ چلنا ہے۔ حسین لگتا ہے سفر کا آغاز ہو گیا ہے، پہلا سفر تیرے ساتھ نانا کے مزار کا ہونا ہے۔ سیدہ زینب ساتھ چلی، حضور کے روزے پہ آ گئی۔ جب حضور کے روزے پہ امام حسین آئے، آپ سے میں کیا بتاؤں، جنہوں نے عمرہ کیا ہے، جنہوں نے حج کیا ہے وہ درد جانتے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ انہیں بھی دکھا دے۔ جہاں سے اعلان بس والا کرتا ہے نا، سنو اب حدود حرم آ گیا، اب نبی کا شہر آنے والا ہے، یہ دھڑکنیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے وہ دیکھو جو مینارے نظر آ رہے ہیں وہ مسجد نبوی کے مینارے ہیں۔ پھر دل کی دھڑکنیں اور تیز ہوتی ہیں، پھر جو اگلی نظر تلاش کرتی ہے کدھر ہے حضور کا گنبد خضرا، جسے آج تک نقشوں میں دیکھا ہے، جسے کیلنڈر میں دیکھا ہے، جسے آج تک ہم نے در و دیوار پہ دیکھا ہے، آج اسے نبی کے مزار پہ دیکھنا چاہتے ہیں، آ کے تڑپ جایا کرتی ہے۔ خدا کی قسم عجیب درد ہوتا کہ جانے والوں کے دل سینوں میں، عجیب پیار ہوتا کہ ان کی آنکھوں میں۔ مجھے بتا تو سکی 8 دن کے لیے حاجی مدینے جاتا ہے، جب پلٹ کے مدینے سے آتا ہے لوگ ایسے تڑپ کے روتے ہیں کہ اپنوں کی میت پہ ایسے نہیں رویا کرتے ہیں جیسے حضور کے روزے سے لپٹ کے روتے ہیں۔ کوئی مسجد کی محراب سے لپٹ کے روتا ہے، کوئی ستون سے لپٹ کے رو رہا ہے، کوئی مسجد نبوی کے مصلے دیکھ کے روتا ہے، کوئی آقا کے شہر کی زمین چوم کے روتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حاجیو، تم تو 8 دن رہ کے آ رہے ہو، تمہیں مدینہ اتنا پیارا ہو گیا ہے، پھر حسین تو وہ ہے جس کا بچپن بھی مدینے میں گزرا، جس کی جوانی بھی مدینے میں گزری، جس نے نانا کے ساتھ رہ کر کے پوری زندگی مدینے میں گزاری ہے۔ جب نانا کے مزار پہ آئے ہیں کون سی بجلیاں حسین کے سینے پر گری ہوں گی، خدا کی قسم کاری گواہ ہے۔ جب میرا حسین نانا کے مزار پہ آیا ہے لپٹ کے کہا تھا نانا میں وہ حسین ہوں جسے آپ سینے پہ بٹھاتے رکھے ہیں، جسے آپ کندھے پہ سواری کراتے رکھے ہیں، نانا میں وہی حسین ہوں جسے آپ زبان چساتے رکھے ہیں، نانا میں کربلا جا رہا ہوں، نانا میں کوئی شکوہ کرنے نہیں آیا، میں کوئی شکایت کرنے نہیں آیا، نانا کربلا وہ زمین ہے جہاں پانی تو بڑی بات ہے لاشوں کو دینے کے لیے کفن نصیب نہیں ہوگا، جہاں کھانا تو بڑی بات ہے سائے کے لیے چھتیں نہیں ہوں گی، نانا میں کربلا جا رہا ہوں پھر بھی کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، بس اتنی التجا کے نانا جب حسین مشکلوں میں گھرا ہو تب آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے کہتے آنکھ لگی ہے، مصطفیٰ تشریف لائے، بیٹے کا سر گود میں رکھا اور دعائیں دے کے کہتے ہیں اللہم آتی الحسین صبرا واجرا، اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا ہے، میرے حسین کو اجر بھی دینا ہے۔ نانا کو الوداعی سلام کیا جا رہا ہے، پلٹ کے ایک بار حضور کے مزار کو دیکھا کہ چند پرندے بیٹھے ہوئے تھے، میرے حسین کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتے ہیں بڑے نصیب والے ہو تم، روز آیا کرو گے نانا کے مزار پہ، تم صبح بھی آؤ گے شام بھی آؤ گے، لیکن حسین آج کے بعد نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کے پلٹے ہیں، سیدہ زینب کا ہاتھ میں ہاتھ ہے، اب جا رکھے ہیں امی فاطمہ زہرا کی قبر پہ، تاریخ گواہ ہے جب اما فاطمہ کی قبر نظر آئی ہے رفتار تیز ہو جاتی ہے، توڑ کے ماں کی قبر انور کو لپٹ جاتے ہیں اور جا کے لپٹ کے کہتے ہیں امی تیرا حسین جا رہا ہے، امی تیرا حسین جا رہا ہے، کربلا جا رہا ہوں امی، جس دن کے لیے دودھ پلایا تھا حسین اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ بڑے درد کے ساتھ اپنی ماں سے آخری ملاقات میرے امام کی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا بتاؤں سیدہ زینب کے جملے، خدا کی قسم مورخین نے لکھا ہے جب علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی قبر پہ آئی ہے، آ کر کے ماں کے سرہانے بیٹھی ہے سیدہ زینب، ہاتھ رکھ کے کہتی ہے امی جان اٹھو تمہاری بیٹی پردیس جا رہی ہے۔ جب بیٹیاں پردیس جایا کرتی ہے مائیں دعائیں دیا کرتی ہے، امی زینب جا رہی ہے کہ دعائیں نہیں دو گے، سیدہ کائنات کی قبر انور ہل جاتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے زینب تو کربلا جا رہی ہے، جا صبر سے جانا، پریشان نہ ہونا، تیری ماں کہہ رہی ہے تو کربلا بعد میں پہنچے گی، فاطمہ کربلا پہلے آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ سیدہ کائنات کے مزار پر انوار پہ حاضری تھی اور یہ غلط نہیں ہے،
لوگ کہتے ہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے جی؟ میں کہتا ہوں سن، جب 10 کی صبح آئی ہے میرے امام نے کہا تھا علی اکبر ذرا اذان پڑھ دو، حضرت علی اکبر اذان پڑھنے گئے، اذان پڑھی، میدان دیکھا، آگے کہنے لگے، میرے امام نے پوچھا کیا دیکھا؟ فرمانے لگے ابا جی سب کچھ دیکھا لیکن ایک بڑی عجیب چیز دیکھی ہے بیٹے۔ کیا؟ کہا میں نے ایک خاتون کو اپنے چادر کے ٹکے سے نہ زمین پہ جھاڑو لگاتے دیکھا ہے۔ اتنا سنا میرے حسین رو دیے۔ علی اکبر لپٹ کے کہتے ہیں ابا کیوں روئے؟ کہ تو جسے اجنبی کہہ رہا ہے وہ اجنبی نہیں، میری ماں مدینے سے فاطمہ زہرا آ گئی ہے۔ لوگ بات کرتے جی وہ کیسے آ سکتی ہے، کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات بتا، ہم بھی پردیس رہتے ہیں، آپ بھی پردیس رہتے ہیں، آپ میں بھی کتنے لوگ پردیس رہتے ہوں گے، یہاں تک کہ سعودیہ، دبئی، کویت، لیبنان، کہاں لوگ 4 پیسے کمانے کے لیے چکر کاٹنے جاتے کہ نہیں جاتے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اچانک رات کے 3 بجے طبیعت خراب ہو جائے، فجر میں ماں کا فون آ جاتا ہے، 3 بجے درد اٹھائے پیٹ میں، فجر میں ماں کا فون آ رہا ہے، بیٹے خیریت ہے؟ اب بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، نامی ٹھیک ہوں میں؟ کہنا بیٹے سچ بتا، تو تیری طبیعت ٹھیک ہے؟ امی ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کہا نہیں بیٹے بس رات 3 بجے سے نا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، جب اتنا بیٹے نے سنا نا پھر آواز ٹوٹ گئی، بہ گئی لہجے، کہنے لگا ہاں ماں 3 بجے سے رات طبیعت خراب ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج گوبر اٹھانے والی ماں اگر 7 سمندر پار بیٹے کا درد محسوس کر سکتی ہے تو جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا حسین جیسے بیٹے کا درد مدینے میں محسوس نہیں کرتی؟ نہیں کرتی؟ او بھائی لوگ کہتے جی یہ ہو کیسے سکتا، وہ آ کیسے گئی؟ میں نے کہا سن، پڑھ سورہ فاتحہ کی تفسیر، فرمایا گیا جو بندہ ماں باپ کی قبر پہ آئے یا ماں یا باپ کسی ایک کی قبر پہ آئے اور قرآن کی چند آیتیں یا رکوع پڑھ کے اپنے ماں باپ کو بخش دے تو قبر میں ماں اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، بیٹا پلٹ کے آتا ہے، اماں کہتی مالک میرا لال جا رہا ہے یہ، فرشتے کہتے ہیں تو کیا چاہتی ہے؟ کہا میرے رب سے کہہ دو کہ جب زندہ تھی نا تو میرے پاس سے کبھی خالی نہیں گیا، آج مالک تو نے فاصلے کر دیے، تو اجازت دے تو میں بیٹے کو نکل کے قبر سے دے دوں، لیکن نہیں ہے میں اجازت، آج مالک تو دے دے۔ رب فرماتا ہے اس سے پوچھو چاہتی کیا ہے؟ وہ کہتی ہے مالک میرے پاس آتا تھا میں اپنی حیثیت سے دیتی تھی، آج تیرے پاس آیا ہے مالک تو اپنی شان سے عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں پھر اس کا نام اعمال چیک کرو، دیکھو اس کی لسٹ کدھر ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا یہ جہنمیوں میں ہے، فرمایا ادھر سے نام کاٹ دو، اس کا نام جنتیوں میں لکھ دو۔ دیکھو دشمنوں میں کہ دوستوں میں؟ فرشتے کہتے ہیں مالک دشمنوں میں، کا نام دوستوں میں لکھ دو۔ کا بتاؤ اس کے اعمال میں کیا کہ مالک گناہ ہے، کا سارے گناہ نیکیوں میں بدل دو۔ فرشتے کہتے ہیں مالک اتنی تبدیلی، 2 منٹ کھڑے ہو کر کے 2 آیتیں پڑھی ہیں اس نے اور ماں کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ اتنا دے رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر میں بھی اتنا ہی دوں جتنا ماں دیتی تھی تو پھر میرے پیار اور ماں کے پیار میں فرق کیا رہ جائے گا؟ میں اتنا دے رہا ہوں کہ 70 ماؤں کا پیار مل کر بھی خدا کے پیار کی برابری نہ کر سکے۔ ذرا سوچ تو صحیح، اگر ایک تیری میری ماں قبر میں ہاتھ اٹھا دے تو بیٹوں کی لائف نہیں بلکہ آخرت بنا دیا کرتی ہے، پھر کیا فاطمہ زہرا کو یہ پاور نہیں ہوگی کہ وہ کربلا آ کے بیٹوں کی قتل گاہ پہ جا کر کے اپنے دوپٹے سے صفائی کر کے لوگوں کو یہ نہ بتاتی کہ لوگوں حسین وہ ہے جس کا درد صرف تمہیں نہیں بلکہ فاطمہ کو بھی ہے، ساتھ علی کو بھی ہے، ساتھ نبی کو بھی۔ کربلا میں شہادتیں ہوئی ہیں اور خدا کی قسم میرا حسین ایک ایک کر کے 71 لاشیں اٹھا کے لایا۔ کتنی؟ 71 لاشیں حسین نے اٹھائی ہیں۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا، دل پھٹ گیا یہ پڑھنے کے بعد کہ 71 لاشیں خیمے تک آئیں، لیکن حسین کا جو جسم تھا وہ مقتل سے خیمے میں نہیں آیا، کیونکہ کوئی لانے والا بچا ہی نہیں تھا۔ ایک ایک شہید کو میرا امام لاتا رہا، اکبر کو لائے، اصغر کو لائے، قاسم کو لائے، اون و محمد کو لائے، لیکن حسین کا جسم وہی میدان میں رہا۔ ہاں یہ جملے سن رہے ہیں نا سید صاحب کے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں سنیں آپس میں دشمنی نہیں، آپس میں پیار تھا، اور پیار کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا تھا، ایک کا نام ہاں عثمان بن علی۔ اور بھائی یہ سارے شہید ہیں کربلا، پڑھو تو آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، 10 محرم شہادت کا دن، اس چیز کا مجبوری میں نہ بولو، سن کے بولو یار، 10 محرم شہادت کا دن ہے، ہم نے بنا لیے میلے۔ 10 محرم کے دن بیٹیاں بغیر دوپٹے کے گھروں سے نکل گئی، خدا کی قسم پردہ میراث ہے ان کے گھرانے کا۔ جب میرا امام کربلا کے میدان میں جا رہا تھا تو حسین نے کہا تھا زینب میں کربلا جا رہا ہوں، میری شہادت کے بعد میری لاش پہ بغیر دوپٹے کے نہ آنا۔ کون کہہ رہا ہے؟
وہ کہہ رہا ہے جس کو نبی نے کہا میرا حسین میرے جسم کا حصہ ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، وہ کہہ رہا ہے میری شہادت کے بعد میری لاش پہ بغیر دوپٹے کے، بولو بغیر دوپٹے کے مت آنا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس تعزیے کی بات کرتا ہوں جس کی اجازت شریعت نے دی ہے، میں مروجہ کی نہیں، میں اس نقش روزہ حسین کی بات کرتا ہوں جس کی اجازت اہل سنت کے نزدیک ہے۔ اگر اس کو بھی لے لیا جائے، بتاؤ وہ نقش افضل ہے یا میرا حسین افضل ہے؟ بولو زور سے بولو یار، حسین افضل ہے نا؟ اور پھر رہ گئے آج کے تعزیے، جو تعزیے کم مندر زیادہ ہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھو جا کے سب کے ڈال، اس روش پہ نہیں بنائے تم نے، جبکہ حکم تو یہ تھا کہ حسین کے روزے کا نقشہ بناتے ہم، اور اسے ایک جگہ رکھ کے اس کی زیارت کر کے کربلا کی یاد سینے کو دے کے کلیجے ٹھنڈے کرتے۔ اگر کسی کو برا لگے کمرے پہ آنا، انشاءاللہ پورا بخار اتار کے جائیں گے، اس لیے کہ ہم بریلی والے ہیں، چاپلوسی ہمیں آتی نہیں ہے، ٹینشن ہو یہ پیسے بھی اٹھا کے لے جاؤ، لیکن بات جو سچ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ تعزیہ افضل کے حسین، زور سے، تعزیہ افضل کے حسین افضل ہے۔ اب بتا تیری بیٹی کا رشتہ تعزیہ سے زیادہ ہے یا حسین کا رشتہ زینب سے زیادہ تھا؟ کیا بات ہے، سلامت رہے۔ حسین کا رشتہ زینب سے زیادہ، تیری بیٹی دھاگا باندھنے کے لیے دوپٹے اتار کے بازار میں آ گئی، حسین شہید ہو گئے، زینب بغیر دوپٹے کے نہیں نکلی۔ حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے، علی کی بیٹی نے پردہ نہیں چھوڑا۔ کریں گے ہضم، کڑوی بات کہنے لگا ہوں۔ پانی وہ ہے جسے حسین نے منہ کر کے دیکھا ہی نہیں۔ پڑھو نا تاریخ، گھوڑا لے کے نہر فرات تک آ گئے، چلو میں پانی لیا، پیچھے سے آواز آئی حسین، مڑ کے دیکھا تو نانا کھڑے تھے۔ بیٹے یہ نہر فرات تیرے لائق نہیں ہے، کچھ لمحے کی بات ہے، حوض کوثر پہ پیاس بجھے گی۔ پانی پھینک دیا حسین، نہر فرات میں جا کے پانی پھینکا ہے۔ آج 10 محرم کو پانی سب سے زیادہ دکھتا ہے، اور نماز وہ ہے جو سجدے میں سر کٹایا گیا حسین نے، اور 10 محرم کو سب سے زیادہ نماز قضا کی جاتی ہے۔ قرآن وہ ہے جسے نیزے پہ چڑھ کے سنایا ہے حسین نے۔ ایک ڈھولک والے کو قرآن نہیں آتا ہے، ایک تاشے والے کو نماز نہیں آتی ہے، اور دعویٰ حسینی ہونے کا یہ ذمہ دار لوگ بیٹھے، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جب جانتے ہو لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، زینب عصر کی نماز پڑھ رہی ہے، جب خیمے لوٹے جا رہے ہیں زینب مغرب کی نماز میں ہے، اور جب خیموں کو آگ لگ رہی تھی تب زینب عشاء کی نماز میں تھی۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، علی کے گھر والوں نے بتایا ہے، جان دے سکتے ہیں نبی کا دیا ہوا اسلام رسوا نہیں ہونے دیا جائے۔ تیری میری بیٹی 10 محرم کو بازار میں آ گئی، اتر گئے دوپٹے؟ غلط کہہ رہا ہوں، معاف کیجئے گا۔ آج فیس بک، انسٹاگرام، ٹیلی گرام جوتے بھی گرام ہے، سب پہ 90% مسلم لڑکیاں ہیں۔ یہ بےغیرتی نہیں ہے تو اور کیا ہے بتاؤ؟ اس سے بھی بڑی بےغیرتی ہونی ہے کوئی؟ عرسوں پہ جا کے دیکھو، مزاروں پہ عورتیں بھری پڑی ہیں، شادیوں میں جا کے دیکھو عورتوں نے بےغیرتی کا وہ ننگا ناچ ناچا ہوا ہے کہ فرشتے بھی غیرت کر کے شادیوں سے لوٹ جاتے۔ نکاح جیسی بابرکت تقریب میں خدا کی رحمتوں کے فرشتے کہاں سے آتے ہوں؟ مجھے حساب دو اس چیز کا۔ اگر آپ کی بیٹی کسی بھگوا دھاری کے ساتھ بھاگتی ہے، اس کا ذمہ دار علی کا بیٹا نہیں ہے، اس کے ذمہ دار مفتی یونس نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی اگر کسی بد مذہب کے ساتھ جا کے منہ کالا کرتی ہے، اس کے ذمہ دار مولانا ضمیر نہیں، اس
اس کے ذمہ دار یہ علماء نہیں، قاری یعقوب نہیں، قاری عارف نہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہو، اور اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ یاد رکھیے موت بہت دور نہیں، بہت قریب ہے، اتنی قریب ہے کہ سائے سے بھی زیادہ موت قریب ہے۔ بس نمبر کی باری ہے، بس نمبر کی باری ہے۔ اور یاد رکھنا تاریخ میں غیرت والوں کو یاد رکھا جاتا ہے، بے غیرتوں کو یاد نہیں رکھا جاتا ہے۔ اور تاریخ ہر دور کی لکھی گئی ہے، اس دور کی بھی لکھی جائے گی کہ ایسے بھی دلال تھے جو بیٹیوں کو بھی رسوا کرتے رہے اور بے غیرتی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پانی بھی کرتے رہے۔ یہ تاریخ بھی لکھی جائے گی، اور یہ بھی لکھا جائے گا کہ کشمیر میں غیرت والی بیٹی نے اپنے آپ کو تندور میں کھدا دیا تھا، لیکن اپنی عزت کسی غیر کے ہاتھ میں جانے نہیں دی۔ یہ بھی لکھا جائے گا تاریخ۔ یاد رکھیے گا، تمہیں 10 محرم کا واسطہ ہے، خدا را بیٹیوں کے سروں پہ چادر دے دو۔ 10 محرم کے نام پہ چادر اتر گئی، حسین کا تعزیہ دیکھنے جاتا، کسی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں۔ بتا سیدہ زینب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ایک جملہ میرے امام نے خیمے سے نکلتے نکلتے کہا تھا، جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا زینب صبر کرنا، میں کربلا کے میدان میں جا کے نانا کا دین بچاؤں گا، تو خیمے میں رہ کے فاطمہ زہرا کا پردہ بچا کے دکھا دینا۔ اور علی کی بیٹی نے یہ کر کے دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے چادریں چھینی گئی، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے کان نوچے گئے، لیکن جی میری غیرت قبول نہیں کرتی۔ تاریخ ہے اختلاف کرنے کا حق ہے، عقیدہ نہیں ہے یہ جو کوئی اس پہ لے کے دوڑ جائے مولوی نے فلاں کتاب کے خلاف بول دیا۔ کہ جی چادریں چھینی گئی، سیدہ زینب کی چادر چھینی گئی۔ میں جب کوئی بات کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں غیرت کر، کندھے سے سر کا اترنا یہ غیرت کا نشان ہے، اور سر سے چادر کا اتر جانا یہ عزت کا اتر جانا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہی کہاوت ہے جی، یہی کہا جاتا ہے کہ جس کے سر سے چادر اتر گئی سمجھ لو اس کی غیرت چلی گئی۔ اب کہتے جی کربلا میں چادریں چھینی گئی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تاریخ میں ایک بہت بڑا نام حضرت رابعہ بصریہ کا نام ہے، بولو یار سبحان اللہ۔ کون رابعہ بصریہ؟ یہ وہ اللہ کی مقربہ بندی ہے، ایسی بندی خدا کی قسم رات کو سو رہی ہے چادر اوڑھ کے، میں چادر بتا رہا ہوں، چادر اوڑھ کے سو رہی ہے، چور آگے، چور آیا، اس نے چادر اتارنا چاہا، اللہ نے اندھا کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ گھبرا گیا، کیوں نہیں دکھ رہا؟ بھی تو سب دکھ رہا تھا، ہاتھ پیچھے کی آنکھیں آ گئی، پھر نیت بدلی، پھر چادر پہ ہاتھ، اللہ نے پھر اندھا بنا دیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر اندھا، پھر 3 مرتبہ، جب چوتھی مرتبہ ہاتھ بڑھایا آواز آئی کچھ تو غیرت کر، شرم نہیں آتی؟ کیا سوچ رہے ہیں رابعہ سو رہی ہے؟ آواز آئی رابعہ سو رہی ہے لیکن اس کا خدا جاگ رہا ہے، اس کے خدا کو نیند نہیں آتی ہے، وہ ہمیشہ جاگنے والا ہے۔ ہاں آواز آئی ہاتھ پیچھے کر، ہم رابعہ کی چادر اترنے نہیں دیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر خدا زینب کی کنیزوں کی کنیز کی چادر اترنے نہیں دیتا تو پھر کربلا میں علی کی بیٹی کی چادر کیسے اترنے دے گا؟ پڑھو نا، پردہ دیکھو کربلا۔ آخری بات میں عرض کروں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ چوروں کا تو ڈر نہیں ہے نا زیادہ، ہے نا؟ ان سے بڑے چور وہ ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کے رہیو، چوروں کی رکھوالی۔ آپ اتنی ٹینشن مت لو، مجھے تمہاری مسجد کا پورا خیال ہے نا؟ اماموں کو ٹائم پہ چھٹی دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ آپ ہی میں سے صبح اٹھ کر 5 منٹ لیٹ ہو گئے، نکالو امام صاحب یہاں سے، ہاں یہاں نہ آئے، اچھا فلاں مسجد کے امام صاحب نہ آئے تھے بھائی، اڈا بھائی ہمیں یہاں نہ آئے تو مصیبت، مسلح پہ لیٹ پہنچے تو مصیبت، اور کچھ تو رحم کرو یار، مرنا ہے نا؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ آدھا گھنٹہ بہت ہو جائے گا، بہرحال جتنی بھی کوشش ہوگی بھائی میں کرتا ہوں کوشش، بولے ذرا یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا حسین۔ نہیں آواز نہیں آ رہی ہے مجھے، میں نعرہ لگاتا ہوں جواب آپ دیں گے، اب تک آپ نے نعرے لگائے، ایک نعرہ میرا بھی سن لو، نعرہ حیدری۔ جی ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں شجرہ پہلے سن لو، پہلے کربلا سن لو، شجرہ سنا دوں گا اگر پلٹ کے دوبارہ مجھے یہیں سنا دو تو۔ کربلا سنو، میں کربلا کی باتیں کر رہا ہوں، کربلا کی باتیں کر رہا ہوں، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیں سیدہ زینب کو، پڑھیں، اکبر کی لاش سامنے، اصغر ہیں، اونو محمد ہیں، لیکن سر کی چادر نہیں اتری۔ میں نے ایک روایت پڑھی حضرت، تاریخ ہے نا،
تو پڑھنا ہے. ایک روایت پڑھی اور بڑا عجیب منظر تھا جب میں نے اس کو پڑھا. عمر ابن سعد سے ابن زیاد نے کہا تھا چل یار بڑا کام کر لیا تو سب کے سر لے آیا, لیکن تو یار ہے کیسا پتھر دل آدمی, کیا تجھے کربلا میں کسی کی بھی موت پہ رونا نہیں آیا؟ یہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے کہا تھا. تو عمر ابن سعد نے کیا کہا سنیں ذرا توجہ کریں. عمر ابن سعد نے کہا کہ یوں تو ہم نے بہت ظلم کیے کربلا میں اور کوئی ستم نہیں تھا جو کیا نہ ہو. کہتے ہیں لیکن میری آنکھیں نہیں بھیگی. ایک لمحہ کربلا میں ایسا آیا تھا کہ میری آنکھیں بھی بھیگ گئیں. کہا کب؟ کہا کہ جب علی کا بیٹا حسین گھوڑے سے زمین پہ آیا اور وہ قاعدے کی حالت میں بیٹھا تھا, تو گھوڑا پلٹ کے جب خیمے گیا نا تو گھوڑے کے جاتے ہی حسین کی 7 سال کی سکینہ نکلی اور وہ مقتل کی طرف دوڑی اپنے باپ کو تلاش کرنے. کہا حسین اس وقت زندہ تھے اور مقتل میں دوزانو بیٹھے تھے. کہتا ہے کہ جب سکینہ آئی اور باپ کی گود میں بیٹھی اور خون صاف کرنے لگی, کہتا ہے ایک بات تو ہے یار, کہا میں نے 7 سال کی سکینہ کو بھی کربلا میں بے پردہ آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. یہ عمر ابن سعد کہہ رہا ہے 7 سال کی سکینہ جب اپنے بابا کو تلاش کرنے کربلا آئی تو میں نے اس کو بے پردہ آتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ کہتا غیرت کو داد دینا پڑے گا حسین کی کہ جب بیٹی گود میں تھی اور حسین لہو لہو تھا, آواز دے کے کہا تھا زینب میری سکینہ کو سنبھالو. کہا پھر جو دوسری شہزادی نکلی اسے دنیا زینب کہتی ہے. کہا اس پردے سے نکلی کہ چادر کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. کہا جب آئی ہے حسین کے پاس, کہا میں سامنے کھڑا تھا, حسین بیٹی کو زینب کے حوالے کرنا چاہتے تھے, حسین بیٹی کو زینب کے حوالے کرنا چاہتے تھے. کہا حسین نے ایک حیدری لہجے میں آواز دے کے کہا کتے اپنا چہرہ ادھر پھیر لے, میں اپنی پردے والی بہن بیٹیوں سے ملاقات کر رہا ہوں. کہا کہ سنو ایسی پردے والی تھی, حسین ایسے غیرت والا تھا کہ 300 سے زیادہ زخم کھا چکا ہے لیکن حیا باقی تھی. بیٹیوں کا سامنے چہرہ تھا, جسم لگو لگو ہے لیکن شرم باقی تھی. پھر بھی اس نے جان کی پرواہ کیے بغیر کہا تھا چہرے پھیر لو, غیرت والی بیٹیوں سے ملاقات کر رہا ہوں. کہتا مجھے رونا تو تب آیا جب حسین سکینہ کو رخصت کر رکھے تھے, یہ ہاتھ بیٹی کے گلے میں پڑے تھے, ایک ہاتھ نکالتے تھے بیٹی دوسرا ڈال لیتی تھی, جب اس کو نکالا جاتا تھا بیٹی اس کو ڈال لیتی تھی. کہا وہ درد تھا اس بیٹی کی جدائی میں, کہا آج تک آنکھیں بھیگ جایا کرتی ہے. اللہ اکبر. کہا جب زینب سکینہ کو لے کے گئی میں نے دیکھا ہے خدا کی قسم نہ زینب کا بال نظر آیا نہ سکینہ کا بال نظر آیا. گویا بتا دیا تھا شریعت آئی بھی ہمارے گھر میں ہے اور رکھوالی کرنے والے بھی علی کے گھر والے رہے. اللہ اکبر. یہ عمر بن سعد کا کہنا ہے. اس نے خود کہا تھا میں نے پردہ جیسا علی کے گھر میں دیکھا ویسا کہیں نہیں دیکھا. پھر بتا ان کے نام پہ حلوے کھانے والوں, ان کے نام پہ لسی پینے والوں, ان کے نام پہ حلیم کھانے والوں, ان کے نام پہ بریانیاں اڑانے والوں, ان کے نام کے پردے کب آئیں گے ہمارے گھروں میں, ان کے نام کی چادر کب آئے گی ہمارے گھر کے اندر, ان کے کردار کو لے کے میری بیٹی کب کہے گی کہ میں کنیز سیدہ زینب ہوں, کب کہیں گی میری بیٹیاں. یاد رکھیے گا صرف تعلیم بچوں کو نہیں سنوارے گی, تربیت بچوں کو سنوارتی ہے. اور تربیت ماں باپ دیتے ہیں, تعلیم استاد دیتا ہے, تربیت گھٹی اور دودھ میں ہوتی ہے. آپ سے میری گزارش ہے آپ اپنی بچیوں کو بتائیں کہ 60-70 سالہ زندگی میں سب سے اہم اگر ہے تو رب رسول کو راضی کرنا ہے. یہ بتائیے. اللہ اکبر. کربلا 71 لاشیں میرے امام نے اٹھائی, 72ویں شہادت اپنی دی ہے میرے حسین نے. تھک گئے آپ لوگ؟ 72ویں شہادت میرے حسین نے دی. ٹھیک ہے نا. اثر تک خاندان پورا لٹ چکا ہے, سناٹا ہے, صرف شور قہقہوں کا ہے, دشمنوں کی خوشیاں ہیں, موج مستی کی آوازیں. کچھ دیر گزری پھر لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے, پھر کچھ وقت گزرا کہ خیموں میں آ کر کے لوٹ پوٹ مچائی, پھر کچھ وقت گزرا کہ خیموں میں آگ لگ گئی, رات گزرنے لگ گئی, رات گزرنے لگ گئی, رات گزرنے لگ گئی. مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے یہاں بھی موتیں ہوتی ہیں, کسی ماں کا ایک بیٹا چلا جائے نا تو ہمارے خاندان کا اصول یہ ہے کہ عورتیں اکٹھی ہو کے نہ کہتی ہیں آج پہلی رات ہے بیٹا گیا ہے, چلو چل کے تسلی تو دے دیں, آج بیٹے کے بغیر ماں کو نیند نہیں آ رہی ہوگی. اگر بھائی چلا جائے تو لڑکیاں اکٹھا ہو کے بہن کو سمجھاتی ہیں
چلو چل کے سمجھائیں بھائی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے بہن صبر کرنا اللہ کا تھا اسی نے لے لیا. کوئی کہتا ہے صبر کرنا رب کا تھا اسی نے لے لیا. مگر زینب تیری ہمت کو سلام, تیری جرت کو سلام. تیرا ایک نہیں گیا کہ تیرے سامنے 72 لاشیں ہیں, تیرے سامنے ایک نہیں 72 کے جسم کے ٹکڑے ہیں, اور عزت کے ساتھ بھی نہیں. لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے ہیں, لاشیں تتر بتر ہو گئی ہیں, ٹکڑے ہو گئے ہیں لاشوں کے. خدا کی قسم پسلیاں ٹوٹ کے ایک دوسرے کے اندر پڑ گئی ہیں. اب جسموں سے پہچانا نہیں جا رہا ہے, کسی کو نہیں پتا چل رہا کہ لاش کون سی کس کی ہے, کون سا جسم کس کا ہے. اللہ اکبر. زینب تیری ہمت کو سلام, تیری جرت کو سلام. آج نہ کوئی تسلی دینے والا ہے, آج نہ کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے. یہ زندگی کی پہلی شام ایسی ہے جو خانوادے نبوت کی شہزادیاں پورے خاندان کو لٹا کر کے بیٹھی ہوئی ہے. عجیب درد ہے, خاموشی ہے, نہ آنسو ہی نکلتے ہیں نہ چیخیں نکلتی ہیں. فریاد بھی کی جائے تو کس سے کی جائے, ایسا بے سر و سامانی کا عالم ہے. تنہائی کے جنگل کے سناٹا ہے, صرف ایک بات رہ کے ستاتی ہے. اگر مدینے جائیں گے مدینے والے کیا کہیں گے, لوگوں کو پتا چلے گا, لوگ کیا سمجھیں گے. یہ ایک درد ہے جو سینوں میں ہے. خدا کی قسم سیدہ زینب کو رہ کے خیال ستاتے تھے, حسین کی صغرا کو کیا جواب دیا جائے گا, سلمہ کیا سوچتی ہوں گی. سب کو تو یہ پتا تھا کہ ہم خیریت سے ہوں گے, لیکن کون بتائے جا کر کے کہ ہم نے خاندان لٹا دیا ہے, نانا کا دین بچا لیا ہے. تاریخ گواہ ہے, آدھی رات کا سناٹا ہے, رات گزرتی جا رہی ہے. رات کے سناٹے میں علی کی بیٹی سیدہ زینب سر پہ چادر تطہیر ڈال کر کے, ہاتھ میں غازی عباس کے خنجر کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا لے کر کے لاشوں کے پاس پہرے داری پہ بیٹھی ہے. اچانک رات کے سناٹے میں کسی آہٹ کی محسوس کرتی ہے اور ایک سائے کو دیکھ کر سوچتی ہے شاید کوئی آ رہا ہے. آپ نے کہا خبردار کون ہے, اگر غلط ارادے سے آ رہا ہے آگے مت بڑھ جانا, اب ہمت نہ کرنا, بہت تماشا کر چکے ہو لاشوں کے ساتھ, اب آگے قدم نہ بڑھانا. اب لاشوں پہ علی کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, اگر ایک بھی غلط قدم آگے بڑھایا علی کی بیٹی ٹکڑوں میں کاٹ کے رکھ دے گی. اور اگر ارادہ درست ہے تو پھر ہم علی کے گھر والے ہیں. یہ آپ نے کہا ہے. وہ سایہ قریب آیا, دیکھا کوئی مرد نہ تھا بلکہ ایک عورت تھی. اس نے پانی کا پیالہ آگے بڑھایا. تجھے بتاؤں کربلا کیا ہے, ڈھولک بجانے والے کربلا والے نہیں ہوتے, چرس پی کر کے علی علی کہنے والے علی والے نہیں ہے. دیکھ یہ علی والے ہیں. سیدہ زینب کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ پیش کیا گیا. سیدہ پی لیجیے. کہا کیا ہے یہ, کہا سیدہ پانی ہے, بڑی مشکل سے چھپ چھپا کے لائی ہو, مجھے پتا ہے 4 دن سے ایک پانی نہیں گیا ہے, ایک گھونٹ حلق سے نہیں اترا ہے, پی لیجیے. سیدہ زینب نے کہا تھا ہمیں اس پانی سے نفرت ہو گئی ہے, جاؤ اس پانی کو لے جاؤ. ہمارا اکبر پیاسا گیا ہے, ہمارا اصغر پیاسا گیا ہے, ہمارے اولو محمد کو پانی نہیں ملا, اب کیا ضرورت ہے اس پانی کی, لے جاؤ اسے. اس عورت کی چیخ نکل گئی, رو کے کہا تھا سیدہ میرے شوہر نے جان دے کے جنت کا راستہ کھلوا لیا, مجھ سے پانی لے لے تاکہ میرے لیے جنت آسان ہو جائے. کہا کون ہے تمہارا شوہر, کہا میرے شوہر کو حر کہا جاتا ہے, میں اسی خوش نصیب کی بیوی ہوں جس نے آپ کے بھائی کے قدموں پہ جان دے دی ہے, پانی قبول فرما لے. آپ کو سیدہ کا واسطہ. سیدہ زینب نے پانی لیا ہے, لے کر کے بڑی تیزی سے اٹھی ہے, ادھر آئی ہے جدھر خیمے میں امام زین العابدین لیٹے ہوئے ہیں. کون زین العابدین, جسے سینے سے لگا کے میرے حسین نے کہا تھا نہیں سجاد تمہیں کربلا نہیں بلکہ تمہیں مدینے جانا ہے, جو کربلا میں ہوا ہے تمہیں نانا کو جا کے بتانا ہے. سنو اب سجاد, نانا کی امانتیں میرے پاس تھی, اب میں تمہیں دے رہا ہوں. سجاد تمہارے ذریعے پوری دنیا میں نانا کا چمن مہکے گا, پوری دنیا میں مصطفیٰ کی نسل تمہارے ذریعے چلے گی. یہ کہہ کے جسے میرا امام چلا تھا جو بے ہوش ہو گیا تھا باپ کی رخصتی پہ, سیدہ زینب نے پانی لیا ہے, اسی سجاد کے سرحانے آئی ہے. بے ہوش پڑے گئے امام زین العابدین, منہ پہ پانی کا چھینٹا مارا ہے, جیسی ہوش آیا ہے, پھوپھی کیا بات ہے, لو بیٹے پانی پی لو. اچھا پانی مل گیا ہے, جی بیٹا. ہاتھ میں پیالہ لیا, پوچھتے پھوپھی آپ نے پیا کہ نہیں پیا ہے, کہا نہیں بیٹے. کہا پہلے آپ تو پی لو, کہا نہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ پہلے پیتے ہیں, گھر کے بڑے بعد میں پیتے ہیں. کہا یہ قانون ہے, کہا جی پھوپھی یہ قانون ہے, کہا جی بیٹا یہی قانون ہے. آپ نے پیالہ لیا, بڑی مشکلوں کے ساتھ بستر سے اٹھے اور ایسے چلے کہ زمین پہ پیر کھچڑتے جا رہے ہیں. کدھر جا رہے ہو, کہا ابھی میری سکینہ پیاسی ہے, اگر چھوٹے پیتے ہیں تو پہلے سکینہ کو پانی پلاؤں گا, اس کے بعد میں پانی پیوں گا. آپ پانی کا پیالہ لے کر کے حضرت سکینہ کے پاس آئے, کہا بہن پانی پی لو. حضرت سکینہ کہتی ہے آپ نے پیا کہ نہیں, کہا پھوپھی نے اصول بنا دیا ہے جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے ہیں. پھر آپ نے پیالہ لیا, توڑ گئی. سیدہ زینب کہتی کدھر جا رہی ہو, کہا آپ نے قانون بنا دیا ہے پہلے چھوٹے پانی پیئیں گے اس کے بعد بڑے پیئیں گے. کہا بھی میرا اصغر 6 ماہ کا پیاسا ہے, یہ پانی پہلے اسے پلایا جائے گا. یہ کہہ کے دوڑی ہے, ٹوکر لگی, پانی گرا ہے, سکینہ پھر پیاسی رہ گئی ہے. آواز آتی ہے غیب سے, سلام علی صبر سکینہ, سلام علی صبر اہل بیت محمد. سکینہ تیرے صبر کو سلام ہو, اہل بیت محمد تمہاری ہمت ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود